وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر درس نمبر 1105 اور آیات نمبر 85-86۔ آج کا موضوع کیا صرف انسان ہی مقصود کائنات ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر ایک مقصد کے تحت۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے خوش خلقی کے ساتھ کنارہ کریں، یعنی بڑی حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہا کریں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیاتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جس سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے دیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنی شفقت اور التفات کے بازو جھکائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ میں تو رب کی طرف سے میں عذاب الہی کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں۔
سامعین اکرام، اہم آیات ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور سورت کا یعنی اختتام ہے تقریباً، اور 99 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اور آخری آیات ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً، یعنی آج 85 نمبر ہے، 5-6 آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سارا مضمون جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ دیکھیں، آج کا جو سبق ہے وہ بھی بڑا بنیادی اہمیت کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فرمایا ہے کہ یہ میں آپ کو ایز اے ہول آپ کو ان تمام آیات کا جو اس وقت آنے والی ہیں، یعنی 99 نمبر تک 6 آیات ہیں ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کی، اس کا ایک مقصد ہے، اگر تم، اور وہ مقصد انسان کے لیے ہے، یعنی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی ہماری منزل جو ہے، کامیابی کی منزل وہ جنت ہے، لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے جنت کا راستہ نہ اپنائیں، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عہد نہ کریں اور اپنے وعدہ الست کی خلاف ورزی کریں، تو پھر پیغمبر کی ذمہ داری جو ہے صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر داعیان الی الحق کو، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ میں ذرا آپ کو وضاحت بھی کر دوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اور یہ سارا مضمون جو ہے دراصل دیکھیں، قرآن کا بنیادی پہلا مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی، پھر جو ہے مومنین ہے، ہدن للمتقین، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، متقین کے لیے ہدایت ہے اور عمومی طور پہ تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن اصل مخاطب اس کا داعی ہے، یعنی دعوت دینے والا، اور وہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ان کے بعد جو لوگ ان کے امتی ہیں سچے، وہ تمام داعیان الی الحق ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، حق کو قبول کریں، حق کے راستے پر چلیں اور حق کو منزل بنا کے زندگی گزاریں، نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ اور لوگوں کو بھی، جو ہمارے حلقہ احباب ہے، جو ہمارا گھر ہے، اپنے قو اہلیکم وانفسکم نارا، تو ان لوگوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اپنی ذات میں داعی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بعض وقت عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بس اپنے گھر تک محدود ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں، دیکھیں، ماں کی گود جو ہے وہ بنیادی تربیت گاہ ہے، انسان کی تربیت پہلے ماں کرتی ہے۔ زیادہ آپ آج بھی نوٹ کر لیں کہ زیادہ تر وقت جو ہے بچے کا وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، بچہ پہلے اپنی ماں کو پہچانتا ہے، پھر بعد میں باپ کا نمبر ہے، تو ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، ظاہر ہے کہ جب تک آپ اسکول نہیں بھجواتی تو بچہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر بھی جب آپ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے تو باپ تو چلا جاتا ہے باہر کام کے لیے، تو زیادہ تر ماں کی تربیت، زیر تربیت ہوتا ہے بچہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے ان کی تعلیم اور تربیت کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانے میں ماں کا بنیادی کردار ہے، وہ بچے کی تربیت کرے گی، کرنی چاہیے اسے، لیکن سب سے پہلے تو خود بھی اسے گمراہی سے بچنا ہوگا وغیرہ۔ تو یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے ان کی امت ہے، جو ان کے سچے امتی ہیں اور داعی ہیں۔ تمام امتی جو ہے داعیان ہیں،
داعیہ ہونا چاہیے، داعی اور داعیہ، عورت اور مرد دونوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے لیے احکامات ہیں وہ امت کے لیے بھی ہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو اس طریقے سے مطلب دیکھیں، میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض آپ کتابیں وغیرہ پڑھیں گے اس کی تفصیل میں جو بھی ہیں، تو وہ یہ مضمون انہوں نے نبی تک محدود کر دیا ہے، اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کی، ٹھیک ہے آپ اے نبی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ تفصیل کریں تو آپ یہ کہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ اب یہ جو ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بھی، یہ ویسے میں آپ کو برسبیل تذکرہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے کافروں کو گروہ کے لیے چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کر دیا ہے۔ یعنی آپ لوگ ان متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو، یعنی اس پہ نہ ریجھو، اس پہ یعنی حرص نہ کرو ان کی، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کے حال پر اپنا دل مت یعنی کوڑو نہیں، انہیں چھوڑ دو اور ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، ان کا خیال رکھو۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو بہرحال ایک بنیادی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یعنی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو آپ اپنے لیے سمجھیں۔ آپ اگر مومن ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہیں۔ پیغمبر کی ذات تو بلند ترین ذات تھی، یہ جو یعنی مثال کے طور پہ لا تمدن عینیک، تو اللہ کے رسول جو کہ رسول رب العالمین ہیں، جو کہ چنیدہ شخص ہیں اور جن کے بہت بلند اخلاق ہیں، ان سے تو اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لوگوں کی، یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ پیغمبر ایک تو معصوم عن الخطا ہوتی ہے، پھر وہ خالص اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، تو ان سے تو یہ چیز اب یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ انسان ہے، کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی دنیا کی چمک دمک کو صرف نظر اٹھا کے دیکھے یا کوئی خیال آ جائے اس کے دل میں، تو ظاہر ہے نفس و شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور مضمون بڑا گہرا ہے، یہ تمام ایک ترتیب سے ہے، تھوڑا سا اگر آپ اسے غور سے سنیں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے، دیکھیں جب تک ہمیں اس کائنات کا مقصد پتہ نہیں ہوگا، ہم اپنے مقصد کو بخوبی جان نہیں سکیں گے۔ پہلے تو آپ سوچیں کہ آپ جس کائنات میں رہ رہے ہیں یہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، اور میری پھر اس میں کیا ہے اہمیت ہے۔ یہ دونوں باتیں اہم ہیں۔ ایک جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس کا مقصد جانیں، تو ظاہر ہے وہ تو مقصد ہمیں اللہ ہی بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان یہ تو میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ كُنتُ كَنزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، اور بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو یہ کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ کی پہچان مقصود ہے۔ جب تک میں اللہ کو نہیں پہچانوں گا، میں یا آپ، تو میں تو اپنی یعنی میں تو پھر وہ گنوارا ہی رہوں گا، کورے کا کورا ہی رہوں گا۔ پہلے تو میں نے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، پھر خالق سے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ باس
میں نے کرنا کیا ہے، کیا کروں، کس لیے آپ نے مجھے بنایا ہے، کس لیے بھجوایا ہے دنیا میں، یہ چند روزہ زندگی کیوں دی ہے. تو یہ سارا مضمون ہے اس میں. یہ مطلب آخر اور بھی نکات ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، آپ جس حیثیت میں بھی ہیں، آپ کی تخلیق بامقصد ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. دوسری جگہ یہی آیت ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے کہ ایک وقت تک ہے یہ. تو میں بالکل کھری بات کروں گا اور ایسی بات کہ اس میں کوئی سمجھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. پھر ہمیں جاننا اب ضروری ہو جاتا ہے، اپنے رب سے پوچھنا کہ باس میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لینا اس کائنات میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کا بنیادی بینیفیشری کون ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں. جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، میوے ہیں، اجناس ہیں، نباتات ہیں، یہ سارے کچھ سب کچھ سبزیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ ہر روز تو آپ جا کے سبزیوں کی آپ میں جو یعنی مرد ہیں، بعض اوقات تو عورتیں بھی باہر نکل جاتی ہیں گروسری لینے کے لیے، اپنی پسند کی سبزی لانے کے لیے. تو ہر روز آپ نکل جاتے ہیں. سبزی کی دکان اور پھلوں کی دکان تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ لیتا ہے، تھوڑا یا بہت. تو یہ ہمارے لیے ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. آپ دیکھ لیں اس میں تو یعنی اگر آپ جتنا بھی سوچیں گے اور عقل تصدیق کرتی جائے گی کہ ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، توانائی کے تمام ذرائع ہیں، تو یہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہ سوئی گیس اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ میں عام ایک چیز بتا رہا ہوں. آپ گھر میں سوئی گیس کا اگر آپ کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر پریشانی ہے. تو بہرحال یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں. اپنی دیکھیں، ہم اپنی تخلیق کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے خالق کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے مقصد تخلیق کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے اللہ کو بھی بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بلکہ بہت ہی زیادہ یعنی خطرہ ہے. اس میں خطرہ کیا ہے؟ بس وہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اپنے رب ہی کو اس نے بھلا دیا ہے. رب سے نہ کوئی تعلق ہے اس کا، نہ کچھ پوچھتا ہے، نہ رب کی سنتا ہے. اور آج کل تو سارے مسلمان ایسے ہیں کہ رب کی سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قرآن سے جس شرمناک طریقے سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے یا اس کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس کا سب سے جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ ہم خود ہیں. جو ظلم ہم کر رہے ہیں تو یہ اپنے اوپر کر رہے ہیں. قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو رحمت ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ وَنُورٌ وَذِكْرٌ. اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ سارے الفاظ ہیں قرآن کے بارے میں. آج بھی اس کا تذکرہ آئے گا آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بہرحال تو دیکھیں ہم نے تو ہر چیز بھلا دی ہے. ہمیں ایک چیز یاد ہے، دنیا، یہ میں اور یہ بس، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، ہائے میرا بچہ. اور آپ دیکھ لیں اسی کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں. آج انسان پاگل ہے دنیا کے پیچھے. دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو ایسے شخص کو تو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبردار کیا ہے کہ اس شخص سے اپنا رحمت کی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. لم يرد الا الحیات الدنیا. ان الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون
اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. سبحان اللہ. کس کو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو ملاقات، رب کی ملاقات کا کوئی شوق ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی جذبہ ہے؟ کچھ آپ کر رہے ہیں، کچھ قربانی دے رہے ہیں مال و جان کی، کچھ بیعت کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرہ ہے اور وہ دنیا کا ہے. دنیا کے مفادات، آج کا انسان بلکہ مسلمان دنیا کے مفادات کے تحت گھوم رہا ہے. اگر وہ عام انسان ہے، کوئی خاص ہے، کوئی قوم ہے، کوئی امت ہے، ساری کی ساری امت جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح دنیا کے گرد گھوم رہی ہے. بس لم یرد الا الحیات الدنیا. ذالک مبلغ من العلم، ان کا مبلغ علم تو صرف یہی ہے. بہرحال یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل واضح طور پہ بتا رہے کہ بھئی اے انسان، اے مسلمان، تم سوچو تم نے کیوں مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. یہ ساری کائنات تو میں نے ابس نہیں بنائی ہے، یہ تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اور پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے بھجوایا ہے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہیں لائٹ دینے کے لیے. تو تم نے مجھ سے کیوں اعراض کر لیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے جو گزرے ہوئے سبق میں پڑھا تھا، آیت نمبر 81 میں، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کو ہم نے بہت نشانیاں دی، اپنی ساری نشانیوں کو نظر انداز کر دیا. آج کا مسلمان تو ایسا ہی ہے، سارے، خاص ہو، عام ہو، مرد ہو، عورت ہو، کانوا عنہا معرضین کے زمرے میں آتے ہیں. سامنے کرام، آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو محسوس بھی کر رہا ہوں، مان بھی رہا ہوں، اور اللہ میری منزل بھی ہے، اور میں اللہ کے راستے پر ہوں. کوئی مرد اور عورت آج دعویٰ نہیں کر سکتی عوام میں سے. سب کے سب ہم گمراہ ہو چکے ہیں. جہالت اور تاریکیاں، اسی میں ہم خوش ہیں. یعنی دیکھیں، ایسا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک گھر ہے، مثال کے طور پہ ایک گھر میں، اور اس کے نیا بنا ہوا ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے وہاں مثال کے طور پہ ایک مثال قائم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. وہاں جو آپ مثال کے طور پہ باہر کے ملک میں تھے، جس نے بنایا، آپ نے ایک چوکیدار رکھ لیا. چوکیدار، آپ کا گھر گاؤں میں ہے، اس نے ایک گائے رکھ لی تھی یا 2 گائے رکھ لی تھی. دروازے کھلے تھے، سارے گھر میں وہ گوبر کرتی رہی. قضائے حاجت ہر کمرے میں، ہر بیڈ روم میں، ہر جگہ. آپ باہر ملک میں تھے، آپ جب آئے تو سارا گھر جو ہے گوبر گندگی سے اٹا پڑا تھا. تو آپ اس گھر میں رہیں گے؟ یعنی ایز اٹ از، کیا اس گھر میں ایز اٹ از بغیر صاف کیے اس میں رہنا پسند کریں گے؟ تو دیکھیں، ہماری مثال اسی طرح ہے. انسان آیا ہے، اس کے دل میں گندگیاں ہیں، اللہ نے ڈالی ہیں. جو اخلاق رذیلہ ہم جس کا نام دیتے ہیں، یہ ہر شخص میں ہے. غصہ ہے، شہوت ہے، غضب ہے، کبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے. یہ ساری صفات ہم میں موجود ہے. ہم میں سے ہر شخص متکبر ہے، یہ تو عام صفت ہے. شہوات اس کو اچھی لگتی ہیں، لذات دنیا کے ہم اسیر ہیں. آپ دیکھ لیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں، مجھے اللہ. تو بہرحال یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے. یہ مشکل یعنی ایک بہت نامناسب ماحول ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے سوچنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، یعنی دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی کی راہوں کو اور مقصد کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو زندگی تو آپ کی گزر جائے گی، اچھی یا بری. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. یا تو مہلت کا قانون ہے، ہو سکتا ہے آپ کا یعنی نہ کوئی تکلیف آئے اور آپ اسی طرح گزر جائیں. بہت سے لوگ ہیں.
لیکن آپ قبر میں کیا کریں گے؟ حشر میں کیا جواب دیں گے؟ مولا کے سامنے حاضری تو لازمی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیں، بلا سوچے سمجھے زندگی گزارنا جو ہے یہ کفر ہے. یہ ایک بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، بغیر سوچے سمجھے حقیقت کو تلاش کیے زندگی گزارنا جو ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. بڑے اطمینان اور آہستگی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، شرک یا تو بندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو شرک ہوگا اور کفر ہوگا. ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں. لم یرید الا الحیات الدنیا کے دائرے میں آتے ہیں. اسی پر ہم خوش ہیں، دنیا کے زندگی پر اسی پر مطمئن ہیں. وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اولئک مأواہم جہنم، کہ ٹھکانہ جہنم ہے. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں نے جو یہ کائنات پیدا کیا ہے، انسان، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. لاعبین کے الفاظ آئیں دوسری جگہ. یہ تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تم اس کائنات کا خلاصہ ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے بہت سے مخلوقات پہ. تو انسان ایک واحد مخلوق ہے جو مقصود کائنات ہے. اچھا، اب یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ داعی کے لیے ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ لوگ اگر سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، اپنی مرضی سے انہوں نے گمراہی کا راستہ لے لیا ہے اور مجھے اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دینے کے لیے، دے کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اے مبلغ، اے داعی، تم ان کے پیچھے مت پڑو. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. آپ اچھے طریقے سے ان سے درگزر کر لو، شریفانہ طریقے سے درگزر. کیوں کہ لیس علیک ہداہم، تم پر ان کی ہدایت، ان کو لازمی ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے ذمے پہنچانا ہے. ما فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہ دیکھیں، سارا قرآن میں پڑھ رہا ہوں. تمہارے ذمے اے داعی پہنچانا ہے، حساب میرے ذمے ہے. تو اس پہ تم رنجیدہ نہ ہو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کرو. اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو. تو بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. یہ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک تمہارا رب جو ہے وہ سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس میں ایک جامع مضمون ہے کہ پیدا میں نے کیا ہے، حساب میں نے لینا ہے، اور میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. رب تمہارا جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے اور کون ہدایت پر ہے. تو یہ تم فکر نہ کرو. تو اچھا، اب تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیة فاصفح الصفح الجمیل. ان ربک هو الخلاق العلیم. ترجمہ سنا دیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اور اے داعی،
روز حساب آنے والا ہے، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ ساعہ کہتے ہیں یعنی قیامت کو کہتے ہیں، یعنی نتیجے کا دن مقرر ہے، حساب کتاب کا دن ہے، مقرر ہے، وہ ضرور آئے گا۔ فاصفح الصفح الجمیل، آپ لوگوں کے غیر مناسب رویے کو اچھی طریقے سے نظر انداز کر دو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں کر رہے، یہ کرو وہ کرو، یہ مت کرو، پیچھے مت پڑو کسی کی۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ خلاق ہے، سب کا خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، حساب کے لیے میں کافی ہوں۔ اب ان آیات کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔